اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق ہے جو 1 رکوع اور 19 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی دوسری آیت میں لفظ علق موجود ہے جس کے معنی جمع ہوئے خون کے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ علق ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے نبوت کا وقت قریب آ گیا تو حبب الیہ الخلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی پسند فرمانے لگے، شہر سے دور نکل جاتے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ ہو گیا کہ جبل نور پر واقع غار حرا میں تشریف لے جاتے، 4 دن 5 دن 1 ہفتہ وہاں قیام فرماتے۔ بعض اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام مہینے بھر ٹھہر جاتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو توشہ وغیرہ باندھ دیتی اور پھر تنہائی میں قیام پذیر ہو جاتے۔ نزول وحی سے 6 ماہ قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رؤیا صادقہ یعنی ایسے سچے خواب آنے لگے کہ جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں دیکھتے تھے اس کا نتیجہ روز روشن کی طرح سامنے آ جاتا۔ یہ تو غیر معمولی باتیں تھی جو نزول وحی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسب معمول غار حرا میں تشریف فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل ہوئے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی تھی جس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام انسانی صورت میں آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوئے، فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، النبی الامی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب سے یا کسی استاد سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہ تھا۔ الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جواب پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا کر زور سے اتنا دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ پکڑا اور پھر زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب دبایا تو اس کے بعد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس عجیب و غریب اور حیرتناک واقعے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر گہرا اثر ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بخار ہو گیا۔ کس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر دہشت طاری ہوئی، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی، مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ انہوں نے کپڑا اوڑھا دیا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت کو درست ہو گئی تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ اس وقت ضعیف تھے اور پرانے تجربہ کار تھے، انہوں نے مشرکوں کا دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی اور صحیح العقیدہ تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس گئے اور اپنا سارا واقعہ بتایا تو وہ فوراً بول اٹھے ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، خدا کی قسم یہ تو وہی ناموس اکبر ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر آیا تھا اور سارے نبیوں پر آتا رہا۔
اس نے تصدیق کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، اور پھر کہا کہ ہائے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب یہ لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا او مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا جب بھی کوئی پیغمبر اللہ کا اس طرح پیغام لایا ہے تو اس کے دشمن لوگ بنے ہیں، لہٰذا آپ کی بھی دشمنی ہوگی اور آپ کو بھی مکے سے نکالا جائے گا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کہتے ہیں 3 دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے حالات اچھے ہیں۔ بہرحال اگرچہ اسے موقع نہ ملا مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر گیا۔ گویا سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات یہ وہ ہے جو سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئی اور جس میں قلم اور تعلیم کا سب سے پہلے ذکر ہے۔ اور پھر غور کیا جائے تو اقرا کا لفظ بھی 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہے اور تعلیم کا ذکر بھی 2 مرتبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت دی ہے وہ علم کے بدولت دی ہے، اور یہاں پر بھی ایک امی قوم میں ایسی ذات کو ایسے علوم عطا کرنا جہاں قلم کا وجود کم اور جہاں پڑھے لکھے افراد انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، اس رب ذوالجلال نے اس مذہب اور اس کے حاملین امت کی قراءت اور کتابت، قلم سے کام لینے کی صلاحیت اور اس کے دائمی مضبوط اور ربط اور تعلق ان سے قائم کیا ہے کہ یہ امت تعلیم یافتہ ہوگی، ورنہ اس معاشرے میں جہاں ہر طرف بت پرستی تھی وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہاں حکم عبادت کا آتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی ہے تو اس میں تعلیم کا حکم آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے وحی کا آغاز پڑھنے لکھنے اور تعلیم کے ذکر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مدینۃ العلم فرمایا اور اسلام کے بدترین دشمن عمر بن ہشام کو ابو جہل کا لقب دیا، یعنی اسلام علم کا نام ہے اور کفر جہالت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کفر اور ضلالت کے اندھیروں کے ختم ہو جانے کا وقت آیا ہے۔ اب یہ روئے زمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے منور ہوگی۔ اس لیے غور کیا جائے تو اس پہلی وحی میں سورہ علق کی ابتدائی آیات میں اللہ نے تعلیم کا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا کے بعض نے لفظی معنی بہت اچھے کیے ہیں کہ اقرا میں 4 حرف ہے، الف ہے، قاف ہے، را ہے اور الف ہے۔ پہلے الف سے مراد اللہ ہے، قاف سے مراد قرآن ہے، را سے مراد رسول ہے اور الف سے مراد انسان ہے۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کے ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ جب انسان اس قرآن کو پڑھے گا تو لامحالہ ہدایت پر آئے گا اور اس کا سینہ علوم سے منور ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو قرآن کریم کے علوم کے لیے منتخب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت، اس کے ذکر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس لیے سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کے نعمتوں کا انکار اور غفلت انسان کو ناکامی اور تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے رب کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا ذکر کیا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت دشمن تھا اور آپ کی دشمنی میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرعون هذه الامہ، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دیا
کہ جس طرح ابو جہل کا انجام ہوا، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف ہی سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔